ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے بچوں، اچھے بچوں، سچے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈز۔ جی ہاں، پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈز۔ یہ بچوں کے لیے بڑا یہ ایسا معلوماتی خزانہ ہے کہ جیسے کہ ہم شروع ہی پروگرام کو اس بات سے کرتے ہیں کہ ہو جاؤ بچوں، کیوں؟ اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا۔ تو آج جو ہے 50 ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے خاص پروگرام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پروگرام ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس کی پہلی ای پی ہوئی تھی۔ ای پی سمجھتے ہیں؟ ایپیسوڈ، پہلی قسط نشر کی گئی، وہ آپ لوگوں نے براہ راست دیکھی۔ آج ہم مدینہ اسٹوڈیو میں ہیں، بغداد اسٹوڈیو سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے تھے، تو آج ہم نے سب بچوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ قاری صاحب سے آج قاری صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب ویلکم، خوش آمدید۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب بھی موجود ہیں، قاری صاحب سے بھی بات چیت ہوگی۔ ماجد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ماجد بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، اور یوسف بھائی بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، اور ان قریب انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور جس پروگرام میں بھی جاتے ہیں رونق بخش دیتے ہیں، مدنی چینل کی شان مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان قریب حاجی عبدالحبیب اتاری بھی اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، اور امید ہے کہ ان کے گھر کے بچے بھی ہوں گے۔ تو جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے، آپ نے پروگرام میں شامل رہنا ہے، دوسروں کو بھی آپ نے اس کی دعوت دی ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ نے اسلام فور کڈز سے کیا کیا سیکھا، کیا سیکھا۔ تو آئیے آج میں تھوڑا تعارف کرواتا جاؤں ہمارے ساتھ جو نعت خواں بچے ہوتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ نعت خواں بچے ہیں، کیا نام ہے آپ کا جی؟ سید حمزہ۔ سید حمزہ نے ماشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلام فور کڈز کا جو ہے وہ ٹائٹل کلام پڑھا، اگر وہ آج سنا دیں، ٹھیک ہے؟ سب مل کر کلام میں شامل ہو جائیے۔ جی ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، ہو جاؤ پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ آخر والی دوبارہ پڑھیے گا۔ اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ واہ، ہو جاؤ بچوں۔ جی ہاں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام فور کڈز۔ آج اس کی 50 ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہی ہیں، تو ہم نے سوچا جب 50 ہو رہی ہیں تو کچھ اسپیشل کر لیا جائے۔ تو مجھے امید ہے آج کا پروگرام بہت اچھے انداز سے آپ اس کو دیکھیں گے، پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ قاری صاحب سے بات کر سکتے ہیں، بچوں سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے ماجد بھائی پروگرام میں موجود ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کا پروگرام اس انداز سے آگے کی جانب بڑھے گا۔ تو پہلے ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن میں تھوڑا یہ بتاتا چلوں کہ جب پہلا ایپیسوڈ ہوا، ماجد بھائی یاد ہے تاریخ کیا تھی؟ کچھ ہے پتہ؟ تقریباً 3 مہینے، 6 جون یا 6 جون وغیرہ کے، جون جولائی اگست، ٹھیک ہے، 3 جون کو شروع ہوا، تقریباً 2-2.5 مہینے کا
ایک پیریڈ ہو گیا تو آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کو پسند بھی کیا. اچھا یہ پروگرام پتہ ہے کس طرح شروع ہوا؟ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یوں ہوا کہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کڈس چینل پر آتی تھی. پھر کچھ مشورہ ہوا, نگران شورا نے فرمایا کہ بھائی 2 گھنٹے کی مزید ٹرانسمیشن بڑھائی جائے کڈس چینل کی. تو اب یہ کہ کب شروع کرنا ہے, تو انہیں پرسوں سے کر دیں. ایک پلاننگ ہوتی ہے, لیکن وہ ہماری کڈس مدنی چینل کی مجلس نے اس کو لیا. نگران شورا نے فرمایا جب بڑوں کی طرف سے کوئی کام آتا ہے تو برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے. تو برکتیں تھیں الحمدللہ عز و جل. نگران شورا نے چاہت کا اظہار کیا اور کڈس مدنی چینل نے جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کی اور اچھے انداز سے اس کو کیا. اور جب شروع ہو رہا تھا تو مجلس بیٹھی ہوئی تھی بھائی کرنا کیسے, تو بھائی ذہن یہ بنا کہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں بچوں کو. پھر ذہن میں پہلے یہ سیگمنٹ آیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ قاری حسین صاحب کی تصویر آئی. تو ماشاءاللہ پھر وہ تصویر کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آ گئی اور ماشاءاللہ قاری حسین صاحب اس سیگمنٹ کو لے کے چلے. اور قاری صاحب بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے پڑھایا, بچے جو ہے مانوس ہوئے اور بچے گھروں پہ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں. تو آج بھی آپ قاری صاحب سے, اپنے قاری صاحب سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں, کوئی قاری صاحب سے قواعد پوچھ سکتے ہیں, مخارج پوچھ سکتے ہیں, کچھ سنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ قاری صاحب آج آپ کی تلاوت بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے ماشاءاللہ. پھر یہ دوسرا سیگمنٹ ہوا جب یوسف بھائی ہماری مجلس کا حصہ ہیں تو بولا بھائی اسلام فور کڈس ہے تو اسلام کی کچھ باتیں ہونی چاہیے کہ بچوں کو بنیادی چیزیں ہم بتائیں. عموماً بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے, وہ معلوم ہوتا ہے, یہ کارٹون دیکھ رہے ہیں, یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, لیکن جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں بس اوقات بڑوں کو نہیں پتہ ہوتی. تو پھر یہ ذہن بنا کہ ایسی اسلام کی بنیادی باتیں بچوں تک پہنچا دی جائیں. پھر سیگمنٹ تیار ہوا جس کا نام تھا ہمارا اسلام. یہ تو پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام, جو کہ کون کرتا ہے؟ یوسف بھائی. پھر یہ طے ہوا کہ بھائی بچوں کی محفل نعت بھی ہونی چاہیے. نعت خوانی تو بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑے پیارے پیارے کلام بچوں نے پڑھے, مزہ آ گیا, ماحول بنا دیا. آپ نے ٹائٹل کلام پڑھا, آپ کا انتخاب ہوا. اسی طرح پھر سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر ہو گیا انبیاء اکرام کہ بچوں کو نام معلوم ہوتے چند, لیکن نام کے ساتھ ساتھ ان کے پیشے کیا تھے, ان کی زندگی کے حالات کیا تھے, ذرا اس بارے میں بھی کچھ بات چیت کی جائے. کہ بھی ایسا ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو تو بچوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی سیرت کے کیا کیا پیارے پیاری باتیں ہیں, کیا کیا مدنی پھول ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, میں امید کرتا ہوں کہ جن بچوں نے پیارے انبیاء سیگمنٹ دیکھا ہوگا اور کافی سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں, ان کی برکتیں حاصل کر چکے ہیں. تو پھر انتخاب ہوا کہ بھئی انبیاء اکرام کی سیرت ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. پھر ہمارے ماجد بھائی کا انتخاب ہوا اور ماشاءاللہ ماجد بھائی اس سیگمنٹ کو بڑے اچھے انداز سے لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں حصہ ملا رہا ہے, پھر مجلس ہے ہماری جو ہمیں مشورے دیتی ہے کہ اس انداز سے چلنا ہے, اس انداز سے پروگرام کرنا ہے. یہ بھی مجلس کا آئیڈیا تھا کہ بھئی جب 50 ایپیسوڈ ہو رہے ہیں تو کچھ اسپیشل بنا لیے جائیں. تو پھر اسپیشل بنائے گئے اور یہ بچے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہے. ادیر شاہ صاحب, حامد بھائی, شانی تو ماشاءاللہ مشہور ہوئے ہیں بہت ہیں. سراج صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں. پھر معظم, مصعب کی باتیں ہیں ماشاءاللہ چھا جاتے ہیں. اور یہ آڈینس میں جو بیٹھے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ کس طرح پروگرام میں انوالو ہونا ہے, کہاں بولنا ہے, کتنا بولنا ہے. تو ماشاءاللہ اچھی گفتگو رہی, بہت اچھے انداز سے ہمارا پروگرام آگے کی جانب بڑھتا جا رہا ہے. پیارے بچوں, آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس پروگرام سے, اسلام فور کڈس سے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. کوئی بھی ایک بات بتائیں, قاعدے کے حوالے سے بتا دیں, انبیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے بتا دیں, یوسف بھائی کا سیگمنٹ ہے اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں, اور نعت خوانی کے حوالے سے, اور کچھ بھی بات آپ کر سکتے ہیں. جس نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. میں چاہوں گا قاری حسین صاحب آپ کی تلاوت سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں. تو مائک قاری صاحب کو دیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ابھی تو کچھ دیر کے بعد پہلی ایپیسوڈ جو ہوئی. تو میں چاہیں پہلی ایپیسوڈ کی طرف چلیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح نظر آ رہے ہیں اور کس انداز سے ہوا تھا. پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی تلاوت کی طرف آتے ہیں. تو پہلے ہم دکھا رہے ہیں کہ پہلی ایپیسوڈ کس انداز سے ہوئی, کون کیا بول رہا تھا, کون کیا دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ اس جانب بڑھیں گے. ہمارا کڈس مدنی چینل جو ہے آپ بچوں کے لیے لے کر آئے اسلام فور کڈس. کیا نام ہے؟ اس میں جو ہم نے کچھ سیگمنٹ بنائے ہیں, 4 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. آن لائن کون ہوگا؟ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے پیارے پیارے بچوں. آج ہم آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا سکھائیں گے. اچھا, پہلے ہم آپ کو پڑھائیں گے تعوذ. اب تعوذ یہ آپ کے لیے ایک نیا نام ہے, نام اس کا یہی ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
کو تعوذ کہتے ہیں. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم تعوذ اور تسمیہ ان دونوں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاءاللہ. ہمارا پہلا حرف سبق کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف ألف با. با. پھر دوسرا سیگمنٹ شروع ہوگا جس میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں گے. آج ہم سیکھیں گے پیارے بچوں اللہ پر ایمان لانا اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے. پھر تیسرا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے انبیاء اکرام کے بارے میں. تو نام بھی بتائیں گے اور ان کے کیا پیشے تھے, ان کی سیرت کیا تھی, آپ کی ولادت کہاں ہوئی, آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, اور یوں ہے کہ آپ کا وصال مبارک کب ہوا, آپ کی عمر مبارک کتنی تھی, آپ کے کیا کیا معجزات تھے. اور سیگمنٹ کا نام ہوگا پیارے انبیاء. پیارے بچوں, حضرت آدم علیہ السلام اس یونیورس میں سب سے پہلے انسان, یعنی آپ سے پہلے اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی انسان نہیں تھا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی وائف حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس دنیا میں بھیجا, اور پھر ان کے ذریعے اولاد کا سلسلہ ہوا. آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو یوں اس طرح انسان کا سلسلہ جاری ہوا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر, the father of humanity, یعنی کہ تمام انسانوں کا فادر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا پیارے بچوں؟ ہم کریں گے بچوں کے ساتھ نعت خوانی کا تو شوق ہوتا ہے نا, تو نعتیں بھی پڑھی جائیں گی. تو آپ بھی اپنے گھر میں جو ہے ہمارے ساتھ نعت خوانی میں شامل ہونا ہے. مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اللہ ماشاء اللہ. ہو جاؤ بچوں, کیونکہ اب پروگرام میں وقت ہوا ہے تلاوت قرآن کریم شامل کرنے کا. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے قاری حسین صاحب آپ بچوں کو تلاوت سنائیں گے. تو پیارے بچوں, آپ کسی چیز کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں, تلاوت کی فرمائش کر سکتے ہیں. ماجد بھائی کا سیگمنٹ ہے, اس سے متعلق کوئی بات چیت کر سکتے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ 17 کالیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ عز و جل کالز ہیں. ہاں, اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں کالز آتی ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بچی ہے رمیسہ جو کہ کال کرتی ہے, تو آج اس کی کال کس انداز سے آئے گی یہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ہم نے دعوت دی تھی, تو ماشاءاللہ ایک لبیک کہتے ہوئے پروگرام کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میں قاری صاحب کی جانب آؤں گا. قاری صاحب ذرا تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب ماحول بنا دیا۔ تو قاری حسین صاحب نے تلاوت کی۔ ماجد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، ماشاءاللہ پیارے انبیاء سیگمنٹ اور پروگرام میں ماشاءاللہ آپ کڈس چینل سے آنا شروع ہو رہے ہیں، تو کیا اس حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، پیارے انبیاء سیگمنٹ کے حوالے سے کیا گفتگو کریں گے؟ کس طرح اوور آل تھوڑا سا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اسلام فار کڈس شروع ہوا، اس کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک دن پہلے ہی مجھے بتایا گیا کہ آپ نے یہ سیگمنٹ کرنا ہے پیارے انبیاء۔ یہی ہوگا تو ہمارا ایک دن تھا وہی سب کا ہی ہوئے کہ ایک دن ایسے ہی ہوا تھا بالکل۔ تو اب تھوڑا لائیو پہلی دفعہ تھا، تھوڑی پریشانی بھی تھی، گھبراہٹ بھی تھی کہ کس طرح ہوگا۔ پہلی مرتبہ لائیو پہلی دفعہ تھا اسلام فار کڈس میں۔ تو پھر جو سیگمنٹ تھا یہ بہت اچھا تھا الحمدللہ۔ پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت یہ پتہ ہونی چاہیے ہمیں۔ دنیا کی ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے جو اسلام ہے، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے آپ بات کر رہے ہیں نا سیگمنٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے، یوں چل رہا ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی الحمدللہ۔ پھر اچھا ہوا، اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ملا الحمدللہ۔ اسلامی بھائیوں بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ گھر میں بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں پیارے انبیاء سیگمنٹ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں نام پتہ ہوتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے تھے شروع میں کہ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ان کی سیرت یہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک حابیل قابیل کا واقعہ سنا تھا۔ اس حوالے سے جو پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سیگمنٹ تھا الحمدللہ، یہ امید ہے کہ انٹرسٹنگ تھا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی جاری رہے گا۔ میں چاہوں گا یہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی جانب بھی آئیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے پرام شو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہ جوش میں آ گئے ہیں۔ جو مہمان وغیرہ آتے ہیں ان سے بھی اسی طرح بات ہوتی ہے؟ کیف حالکم، اسی طرح ادھر جی؟ کیا مائک دیں ذرا بھائی، مائک دیں، سیدھے ہاتھ سے مائک دیں، جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہیں۔ مائک سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے شانی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جی شانی صاحب، کیا دعوتیں ہوئی ہیں؟ گھر میں عربی سے نہیں پوچھتے، عربی سے نہیں؟ عربی سے پوچھنا بھول جاتے ہیں۔ عربی یہ میں پوچھتے نہیں کیسے پوچھتے ہیں یا آپ؟ عربی سے نہیں پوچھتے؟ عربی میں نہیں پوچھتے۔ ہاں عربی میں نہیں پوچھتے۔ اچھا میں چاہوں گا کہ ماجد بھائی آپ بھی ذرا توجہ رکھیے گا۔ آپ سارے بچے ایک ایک کسی بھی نبی علیہ السلام کا نام بتا دیں۔ یہاں سے شروع کریں گے، چلیں جی آپ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام والا مائک دے دینا، مائک دے دیں، ٹھیک ہے وہ مائک لیں، وہ مائک لیں، یہ ادھر رکھیں جی، مائک دیتے رہنا جی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ریپیٹ ہو گیا؟ اس کا ہوا ہے ریپیٹ؟ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہیں ہوا، نوح علیہ السلام نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی طرف سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے جی۔ حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم، وسلم، واہ بھائی واہ، بہترین ماشاءاللہ جی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ریپیٹ ہو گیا۔ ریپیٹ ہو گیا،
चलें जी, अब आप इधर आ जाएं, इनको दें, मुकाबला है ये। साहब भाई तो खिज़र अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत शमील अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। हाँ, गुड हो गया, कारकर्दगी आ रही है भाई हाथों। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ये मुकाबला है, आखिर में देखते हैं कौन हज़रत बचता है। यसा अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम जी। अब नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर आपके जहन में नहीं आ रहा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम। माजिद भाई जरा तवज्जो रखनी है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, गुड हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये नाम आया इस नहीं आया था। नहीं आया। जी जी, उज़ैर भाई। उज़ैर अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। इसी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, गुड हो गया जनाब। शानी, परेशानी। 4 3 2 1। आप इस सेगमेंट में आगे नहीं बढ़ सके, आप दें, दे दें माइक, दें जल्दी, दें माइक दिया करें मेरे बच्चों। जी जी मेरे बच्चे, आगे दे दें माइक। 4 3 2 1। नहीं आया है जी। 4 3 2 1। आगे दें माइक। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। अलैहिस्सलाम, गुड हो गया जनाब। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस हो गया, अलैहिस्सलाम, हो गया इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम। आप भी आउट हो गए जी। बाकी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हो गया ये। अब आप भी आउट हो गए। चलें जी, फरीद भाई। हज़रत अखनूक अलैहिस्सलाम, नहीं माना अखनूक, ये कौन थे? मुसाब भाई बताएं। जी। अनस भाई को याद आ रहा है। हज़रत हामिद भाई। इदरीस अखनूक जो था असल में नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का था। तो ये मान लें, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तो हो चुका है ना पहले, हाँ। नाम ले लिया था। तो आप भी आगे नहीं बढ़ सके। चलें, अब यहाँ से कौन बाकी है? हामिद साहब की बारी। आप भी आगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, गुड हो गया, बेहतरीन। यहाँ से मुसब है, माइक दें। हसन भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, बेहतरीन, माशाअल्लाह। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हो गया, हज़रत खिज़र, हो गया। आप भी आगे की जानिब नहीं बढ़ सके। अब कौन कौन बाकी रह गया? नहीं, ये भी तो है ये ना, भी तो बाकी अभी तो ना आता है। दे माइक, दे इनको। हमजा भाई मक्की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जी। माशाअल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुसब को दे दे माइक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हो गया, ये हो गया है जनाब। आप भी आगे। हो गया। नहीं, अब यूं देखें, हज़रत नहीं याकूब हुआ। अलैहिस्सलाम, लेकिन आपने नाम ले लिया ना, तो आपको सोच समझ के तवज्जो। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। चलें जी, देखते हैं कौन नंबर 1 पर आता है। तीसरी पोजीशन आ गई आपकी जी। 5 4 3 2 1। हामिद, नहीं आ रहा कोई नाम? आपको आ रहा है? चलें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। और भी अंबिया किराम थे माशाअल्लाह। 3 से 1 पर आ गए और यूं फैसला हुआ। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह, पहली पोजीशन पर मुसब अत्तारी माशाअल्लाह। और दूसरी पोजीशन पर आप दोनों आ गए, और बाकी जो है सारे तीसरी पोजीशन पर हैं। तो ये एक माशाल्लाह ऐसे ऐसे नाम नबी अलैहिस्सलाम के आए, शायद आपने मदनी चैनल के नादीन, जैसे एक नाम था, आपने उसके बारे में कहा था, ये आपने शायद सुना भी नहीं होगा। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। तो ये इनके बारे में भी तज़किरा हुआ, ज़िक्र खैर हुआ। तो मैं चाहूँगा कि हम्दे बारी ताला हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जी, मिल के पढ़ते हैं। या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाहू या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाहू या अल्लाह, अल्लाह
माशाल्लाह 4 बच्चों ने 4 हमद पढ़ी। आप भी कोई हमद का शेर हो जाए जी, माइक दें भाई। माशाल्लाह 5 बच्चे 5 हमद। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक मरतबा अपने रूम में बैठा हुआ था, तो एक छोटा सा बच्चा आया, वो कंप्यूटर बनना था उसको, तो मैं अपना काम कर रहा था, वो सामने बैठा हुआ था, तो मुझसे कहने लगा मैं बोले सुनेंगे मेरी बात? मैं जी बोले रमज़ान में कितना मज़ा आता था ना। ऐसे ही शुरू हाँ जी मज़ा आता था। तो कहने लगा जो नमाज़ें पढ़ते थे, हाँ नमाज़ें पढ़ते, तरावी होती थी, इफ्तारी खाते थे, सहरी में उठते थे, कितना मज़ा आता था। तो बच्चे जो देखते हैं ना, उनको जिस चीज़ में लज्जत आ जाए, जिस चीज़ में मज़ा आ जाए, जिस तरह आप हम पढ़ रहे थे और 5 बच्चों ने 5 हमदें पढ़ी, तो फिर इसमें एक मज़ा आ रहा था, ठीक है ना, इसमें मज़ा आ रहा था। तो बच्चों को चाहिए लज्जत, उनको मज़ा चाहिए। अगर आप मदनी चैनल का आदी बना देंगे ना, तो ये मदनी चैनल ही देखते रहेंगे। अगर आप इनको फिल्म ड्रामों का, कार्टून का आदी बना देंगे, तो ये आपसे उसी चीज़ की डिमांड करेंगे। अब ये है कि एक चीज़ देखेंगे तो उस चीज़ की डिमांड करेंगे। तो छोटे बच्चे जो है ना, इसकी मिसाल यूँ कहूँगा मैं कि ये इनकी जो अब ये आगे की जानिब बढ़े जा रहे हैं। जो शुरू में एक बात, आपके घर में उर्दू ज़बान बोली जाती है तो आप लोगों को उर्दू आ गई, जिसके घर में इंग्लिश बोली जाती है, जिस पश्तो बोली जाती है। अब वो 3 साल का बच्चा जो ज़बान घर में बोली जा रही है वो ज़बान सीख रहा है, तो जब वो ज़बान सीखता है तो इसी तरह वो आदात भी सीखता है, वो तरबियत भी लेना शुरू कर देता है। छोटी सी उम्र से ही तरबियत होगी। अब सीमेंट है, गीला है, सीमेंट क्या है? गीला है। अब कोई दीवार पे सीमेंट लगा दे और कुछ देर के बाद क्या होगा? सीमेंट अब वो पत्थर बन जाएगा। अब को बोले नहीं यहाँ से निकाल दें, इसको ऐसा करें फर्श पे लगा दें, तो अब लगेगा। ये उसी वक्त फैसला करना था जब सीमेंट गीला था। आपने छत पे लगाना है, दीवार पे लगाना है, खिड़की पे लगाना है, या आपने ज़मीन पे लगाना है, किस वक्त फैसला करना था? गीला था। तो इसी तरह छोटे बच्चों की मिसाल भी सीमेंट की तरह है कि ये छोटे हैं, ये गीले हैं। सही है? अभी आप बता दें इनको क्या बनाना है, इनको कौन सी अच्छी आदतें सिखानी है। अभी से आदत हो कि सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से लेना देना क्या है? सुन्नत। नहीं दें, जिस तरह माशाल्लाह आप नहीं ले रहे थे माइक है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चा वो उसको तवज्जो नहीं जाती है, तो एक मरतबा होगा, दूसरी मरतबा होगा, बाज़ चीज़ों में रोना शुरू कर देते हैं। कारी साहब बच्चे हैं ना, रोते हैं। अब किसी चीज़ की डिमांड कर देंगे, अब वो मोबाइल चाहिए है, 4 साल का, बोले मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। ये बच्चे ज़िद्दें बहुत करते हैं, तो क्या करना चाहिए? इनकी ज़िद्दें पूरी करें, क्या कहेंगे इस बारे में? इस हवाले से थोड़ा सा तरबियत करनी चाहिए बच्चों की, कि अगर बच्चे ने जो डिमांड की और उसकी बात मानते भी जाएंगे, चले सही है, शुरू में फर्स्ट टाइम तो आपने उसकी बात मान ली, लेकिन उसकी तरबियत करनी पड़ेगी कि ये ज़िद है और इससे हमें बचना चाहिए, बच्चों को बचना चाहिए। रो रहा है माजिद भाई, रो रहा है, बहुत रो रहा है, अब क्या करें? साइकिल की फरमाइश कर दी, साइकिल चाहिए। बाइक की कर देते हैं, छोटे से हैं, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, हैं, ये लूँगा वो लूँगा। हाँ, ज़मीन पे पाँव पहुँचे नहीं है, मुझे ये चाहिए। मोबाइल चलाना आता नहीं है, वो गेम में चले जाते हैं बस। अगर वो घर में दादी का मोबाइल आ गया या किसी का मोबाइल आ गया, तो छोटे बच्चे समझते हैं ये हमारा ही है, बोलते हैं मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है। इतनी सी जेब भी नहीं है, बल्कि इतनी सी जेब है, इतना बड़ा मोबाइल कैसे आएगा? अब वो फरमाइश है, मोबाइल चाहिए, मुझे मेरा अपना चाहिए। तो ज़िद किस हद तक पूरी करें? बच्चे देख रहे हैं, शायद आप फेवर कर दें उनकी, तो बोले काम हो गया। नहीं, फेवर नहीं। वो एक दफ़ा ये पढ़ा था कि एक बच्चा जो है जी, वो दुकान पर अपने अब्बू को कह रहा था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। सर्दी का मौसम था, रो रहा है, बहुत रो रहा है। अच्छा, वो सामने 2-3 और भी अफराद खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कैसा बाप है, दिलाने बच्चे को दिला नहीं रहा, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। तो वो जो वालिद था, अब्बू था,
وہ کہہ رہا مجھے پتا ہے میرے بچے کو کیا دلانا ہے مجھے. سردی کا موسم ہے, آئس کریم کیسے دلا دوں میں اس کو. تو ہوتا یہی ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے بچوں کے لیے اچھا بھی جانتے ہیں اور یہ اچھا ہی کرتے ہیں, اچھا ہی سمجھتے ہیں. جو بھی کریں گے یہ اچھا ہی ہوگا بچوں کے لیے. ماشاءاللہ. تو ضد وغیرہ تو واقعتاً نہیں کرنی چاہیے. اگر رو رہا ہے, روئے جا رہا ہے مجھے چاہیے, تو پھر کیا کریں؟ میں تو ایک کیا کریں, دلا دیں, پھر رو رہا ہے. میں تو یہ بات کہوں گا, اگر رو رہا ہے, اگر بچہ عزیر بھائی رو رہا ہے, کب تک روئے گا؟ کب تک روئے گا؟ خاموش ہو جائے گا اور پھر یہ دوبارہ اپنی لائن پہ آ جائے گا. لیکن ان کی وہ خواہشات پوری کریں جو آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ. جس طرح ایک وہ تھے, ابو ایک لے کر آئے, ایک باؤل لے کر آئے, ایک برنی لے کر آئے. برنی سمجھتے ہیں؟ ایک باکس لے کر آئے, ایک باکس لے کر آئے اور اس کو اوپر رکھ دیا تھوڑا سا, اور گھر میں سب بچوں کو بول دیا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اب جو بڑے تھے وہ تو سمجھ گئے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. چھوٹا بچہ ہوتا تھا نا, بولا ابو کیوں نہیں لگاؤں گا؟ بولا بیٹا یہ آپ کے کام کا نہیں ہے, بس اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس کے قریب نہیں جانا ہے. ابو اگر چلا گیا تو بیٹا نقصان ہو جائے گا, نہیں جانا ہے آپ نے اس کے قریب. اچھا, ابو کام کاج میں مصروف ہو گئے, امی بھی کام کاج میں مصروف تھیں. اب ابو نے رکھا بھی کہاں پر؟ اوپر, کہ اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا. اب اس بچے نے کیا کیا, ایک اسٹول لے آیا چھوٹا, کرسی ورسی ہوتی, اسٹول لے کر آ گیا اور بالکل یہاں پر جو جگہ تھی اس کے قریب رکھ دیا اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. جب اس کے اوپر کھڑا ہوا یہ بچہ, تو وہ جو باکس تھا, وہ جو برنی تھی, جو بوتل تھی, اس کو اٹھا لیا. ابو نے منع کیا دیکھوں تو اس کے اندر ہے کیا. اب جیسے ہی اس نے اس کا کیپ کھولا تو اس میں سے نکلی شہد کی مکھیاں. کیا نکلی؟ اب ایک شہد کی مکھی ادھر, ایک شہد کی مکھی ادھر. اب شہد کی مکھی نے کاٹنا شروع کرا, اس کے پاؤں پہ کاٹے, امی ابو, اس کے شہد کی مکھیاں بہت ساری کاٹنے. پھر اس کو لے کے گئے ہاسپٹل. تو پھر ابو نے کہا بیٹا آپ کو منع کیا تھا, آپ کو سمجھایا تھا کہ اس در آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے, لیکن آپ نے وہی کام کیا. بچوں ایک بات یاد رکھیے گا, بڑے جس کام کا منع کر رہے ہیں آپ نے اس کام کو نہیں کرنا ہے. اگر وہ کہیں یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. بعض دفعہ بہت بڑے حادثات ہو جاتے ہیں, بس اگر جان بھی چلی جاتی ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ تیل ہے, کوئی انگارہ ہے, کوئی آگ ہے, کوئی برا دوست ہے, آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن آپ کی امی آپ کے ابو آپ کو سمجھائیں تو آپ کو مان جانا چاہیے. تو ماشاءاللہ بچوں کی ہم کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی کچھ کال دیجیے. جی میرا نام غلام محمد ہے, میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. میری 45 کن ہیں. آپ کو اسلام فور کڈس کے 50 ایپیسوڈ مکمل ہونے کی مبارک ہو. کڈس مدنی چینل. اور یہ بچہ سندھی بچہ نہیں ہے, یہ بچہ سرائی کی بچہ ہے. ماشاءاللہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے. جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام سید احمد رضا ہے. میں کس مدنی چینل کو شوق سے دیکھتا ہوں. میں نے اسلام فور کی دیکھنے کی 7 ماموں کو دعوت دی ہے. جزاک اللہ خیرا. 7 ماموں, یہ کون سے ماموں آ گئے بھائی؟ ٹھیک ہے ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. اچھا 7 ماموں کو, اچھا ان کے ماموں ہوں گے 7 یا پھر ہو سکتا ہے 8 ماموں ہوں, تو 7 کو دعوت دے دی. تو 7 ماموں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو 2 چاچو بھی ہو جاتے, 3 چاچو بھی ہو جاتے, تو سب کو بچوں نے دعوت دے. آپ بچے چاہیں نا بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں بڑے کام کر سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک پیاری سی مدنی منی ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ اسی طرح ٹھیک ہے, مائک پکڑیں. چلیں جی مائک پکڑیں. یہ ایک جس طرح آپ ہمیں کال کرتی تھی اس انداز سے آنا ہے. جی میرا نام, جی میرا نام رمیسا. نہیں رمیسا باجی آپ نے اس طرح آنا ہے. یہ رمیسا باجی ہیں, کون ہیں؟ ان کی کال آتی تھی ماشاءاللہ, یہ کال کرتی تھی, بڑے اچھے انداز سے کال کرتی تھی. تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ جو بچے ہمیں ریگولر کال کرتے ہیں تو وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو رمیسا آج آ گئی ماشاءاللہ, تیار ہو کر آئی ہیں, چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں, اچھا سا سوٹ پہن کر آئی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے اسی طرح بولنا ہے. چند کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں میں. جی کال دیجیے.
मेरा नाम स्माइका बिनते गालिब है। मेरा नाम आयजा बिनते गालिब है। हम ओमान से बात कर रही हैं। हम इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं। आबिद अंकल, आप इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं। कारी साहब और यूसुफ अंकल और माजिद अंकल भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। माशाअल्लाह। हमने आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है। आपको इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम की 50 एपिसोड्स मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, आमीन। मदनी चैनल याकुम जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हौसला अफजाई की, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक है, इस्लामी बहनों को क्या कहेंगे? इस्लामी भाइयों को जी। एक और कॉल की जाने पड़ेगी। मेरा नाम दुआए ज़ैनब है। दुआए ज़ैनब। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी। अमीर अहले सुन्नत मजलिस शूरा आबिद बापू बिलखसूस कारी साहब, हमारे इस्लाम, हमारे अंबिया के टीचर और इस्लाम फॉर किड्स की पूरी टीम की अल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से सुपर एक्सीलेंट। क्या कहा आखिर में? पर एक्सलेंट। एक्सीलेंट। हाँ जी, माशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहे और अच्छे अंदाज से आपने देखा, तो सबके लिए दुआएं भी की माशाल्लाह। तो रुमैसा बाजी हैं, मैं माइक पकड़ता हूँ। ठीक है जी, आपका नाम क्या है? चलें जिस तरह आप कॉल रिकॉर्ड, आप कहाँ कॉल रिकॉर्ड करवाती थी? घर पर। घर पर। ठीक है, चलें अब आप किस तरह करवाती थी कॉल रिकॉर्ड? आज तो आप प्रोग्राम में आई हुई हैं, आपको पता था हम बुलाएंगे? नहीं। अब्बू का नाम क्या है आपका? अदनान। कहाँ रहते हैं आप लोग? कराची में। कराची में? किस जगह पे? रुमैसा को ये नहीं मालूम। चलें जी, रुमैसा बाजी आप कॉल कर लें इस्लाम फॉर किड्स में, कॉल कीजिए। चलें आज आप बताएं। मेरा नाम जोर से, उधर बड़ी तेज आवाज आती है जी, आवाज निकाल के। मेरा नाम रुमैसा ताज है। मैं आज मेरी 50 कर दो। चलो 50 कौन है? कौन है? कौन कहाँ है? ऊपर चेहरा ऊपर कीजिए, फेस ऊपर कीजिए। ठीक है जी। आज मेरी जोर से, आज मेरी कॉल नंबर 50 है। चलें जी, रुमैसा आप हमें क्या सुनाएंगे? कुछ सुना दें। नात। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला ताकि मैं देख लूं आग से काबा तेरा। बस। सुभान अल्लाह। चलें जी, हर साहबी नबी नारा लगा दें। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती। माशा। हाँ जी जी जी। सिद्दीको मैं जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। कारी सब दुआओं से नवाज दें। माजिद भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको खूब खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा तो कॉल करती है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह कल दावत दी थी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको गिफ्ट भी पेश करेंगे। ठीक है जी, तशरीफ रखें। तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। जी आप इसी तरह आए हजरत। अच्छा जज़ाकल्लाह, अपने टाइम पर आ गए जैसे सेगमेंट का हिस्सा। तो माशाल्लाह यूसुफ भाई आए। यूसुफ भाई आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम माशाल्लाह 50 एपिसोड मुकम्मल होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ बताइए। एक किसान जिस तरह से बीज बोता है, हल चलाता है, पानी देता है, और इसके बाद जो भी इसकी यानी लवाजमात हैं वो पूरे करता रहता है, हत्ता कि जब उसको उसका जो दरख्त है वो फल देने लगता है,
تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. تو یہاں پر الحمدللہ ایک ماحول کچھ اسی طرح کا ہے کہ ہم سب مل جل کر کوشش کرتے رہے, محنت کرتے رہے, اور الحمدللہ اس کا ایک اچھا رسپانس بھی نظر آتا ہے. بچے جو ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وہ بھی ہمیں تلاوت بھی سنا رہے ہیں اور عقیدے بھی سنا رہے ہیں, انبیاء کرام کے حوالے سے باتیں بھی بتا رہے ہیں. یوں ہی جو ہے کال کر کے ہمارے ویور بچے بھی ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں. تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو محنت مل جل کر رہے ہیں اس کا جب نتیجہ آتا ہے, رزلٹ نظر آتا ہے, تو الحمدللہ یہ بہت دل کو اطمینان ملتا ہے. کون سا دن تھا جو قاری صاحب کہتے ہیں آج بچے شاید پڑھائی نہیں کریں گے؟ کون سا دن تھا؟ پروگرام کے دوران ہی کوئی ایسا وقت آیا تھا, عید کے دن تھے شاید, کوئی ایسے دن چل رہے تھے, بقرہ عید کے دن چل رہے تھے, بولے آج بچے کہاں ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ پھر جو کالس آنا شروع ہوئی ہیں تو اسلام فور کڈس کا ٹائم ایک الگ رکھا ہوا ہے. میں ادھر بھی بچوں کی طرف آئیں گے. یہ بتائیے کہ بچوں آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا؟ ہم ناظرین سے تو معلوم کر رہے ہیں, یہاں پہ بچوں کی طرف آئیں گے. جی عزیر صاحب کو ذرا مائک دیجیے. خوش ہیں آج؟ ماشاءاللہ آج پڑھائی نہیں ہے. ہاں جی عزیر بھائی کیا سیکھا؟ کوئی بھی بات کسی بھی سیگمنٹ کی, قاری صاحب کی, پیارے انبیاء کی پیارے انبیاء کی باتیں. جی کیا بتائیں گے؟ کوئی بھی ایک بات بتائیے. قصے سنتے ہیں, جی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سنتے ہیں. بیٹا اس سیگمنٹ میں تو بیٹھتے بھی نہیں تھے آپ. جس میں بیٹھتے تو اس کی تو بات کر لیں آپ. کوئی بھی ہمارے اسلام میں ہم ایک بات اچھی باتیں سیکھتے تھے. انسان کو مٹی سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. ہاتھ اٹھیں. چلیں جی ایک ایک بات بتانی ہے, ٹھیک ہے. مصعب کی طرف آتے ہیں. مصعب صاحب کس سیگمنٹ کے بارے میں بتائیں گے؟ پیارے انبیاء. آپ اسی میں بیٹھتے تھے. چلیں جی مصعب صاحب ماشاءاللہ نعت میں بڑے ماشاءاللہ جھوم جھوم کر یہ آتے تھے. چلیں جی بتائیے کوئی بھی ایک بات. ایسا قصے سنتے ہیں. ہاں قصے سنتے ہیں, مجھے پتا ہے قصے ہی سناتے تھے, لیکن کچھ اچھی باتیں سیکھتے ہیں. اور کیا سیکھتے ہیں؟ اچھی باتوں میرے بچے. جیسے سوچ کے رکھیں ان کو دماغ. جی سراج صاحب کیا کہیں گے؟ ہمیں جانداروں کی تصویر گھر میں نہیں لگانی چاہیے. کون سے سیگمنٹ میں بتایا تھا یہ؟ ہمارا اسلام. ہمارے اسلام میں کس نے بتایا؟ یوسف بھائی نے. ماشاءاللہ جاندار کی تصویر گھروں میں نہیں لگانی, باہر لگا لیں, باہر بھی نہیں لگانی ہے. جی حامد صاحب کو دیں. جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ. یہ کس نے بتایا؟ کون سے سیگمنٹ سے سیکھا؟ یوسف مدنی نے. یوسف مدنی ہمارے اسلام سیگمنٹ سے سیکھا. ہمارا اسلام, ٹھیک ہے. شانی تسبیح پڑھنی چاہیے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اس سے تھکن بھی دور ہو جاتی ہے. اس کا نام کیا ہے تسبیح کا؟ تسبیح فاطمہ. میں چاہوں گا جو قاری صاحب بیٹھے ہوئے آپ بھی کسی بھی بچے سے کوئی سوال معلوم کریں جو آپ نے ان کو پرانا اتنا پڑھایا ہوا, دیکھتے ہیں کون بچہ جواب دیتا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ بچوں کی جانب بھی چلیں گے, کچھ کال کی جانب بڑھیں گے. کچھ سوال سوچ کے رکھیں کس سے معلوم کرنا چاہیں گے, یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ یوسف بھائی آپ کے ذہن میں کس سے سوال کرنا چاہیں گے؟ عزیر بھائی سے سوال پوچھنا ہے. عزیر سے. چلیں عزیر برابر میں بیٹھے ہوئے, چلیں. جی عزیر بھائی آپ بتائیں. مائک لیں. جی یوسف بھائی کیا سوال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے ہیں نا, مقرب فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹیاں ہیں مختلف فرشتوں کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ لیکن حامد بھائی کا, شانی بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. عزیر بھائی آپ پہلے بتا دے تو تیاری کر کے آئے تھے. یہ آپ نے تو بالفل بدی پوچھا ہے نا ڈائریکٹلی. ٹیسٹ اور امتحان اصل تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم قاری صاحب پڑھاتے تھے عزیر کو, تو عزیر اپنا نا جو حرف ہوتا تھا, لفظ جو پڑھنا ہوتا تھا, جو کلمہ پڑھنا ہوتا, وہ پتہ ہے کہ 14 لفظ میرا ہوگا, وہ تیاری کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی انشاءاللہ آ جائے گا کچھ دیر کے بعد. حامد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. حامد بھائی سیدھے ہاتھ سے, گڈ ہو گیا. نبیوں کے لیے اللہ عز و جل کی وحی نبیوں کے لیے لے کے آتے تھے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام کے پاس, نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی آپ کوئی سوال کس بچے کا انتخاب کریں گے؟ اللہ نعت خواہ بھی ہوتے تھے. نعت خواہ بولیں, زبردست. تو حسان بھائی آپ بتائیں. چلیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی منزلہ تھی؟ جی 3 منزلہ. اگر اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں مزید, کشتی کے بارے میں. اور کشتی
50 फुट चौड़ी और 90 फीट लंबी, 80 80 फीट लंबी। माशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी कारी साहब, कोई भी कवायद मखारिज किसी भी बच्चे से मालूम कर लें। उज़ैर साहब से पूछते हैं। अरे उज़ैर, उज़ैर भाई परेशान तो नहीं है? फिर इनकी बारी आ गई। इनकी बारी आ गई। आपसे आसान सवाल पूछते हैं। ये बताइए कि सबक नंबर 1 मदनी कायदे के सबक नंबर 1 पहली तख्ती, इसमें कितने हरूफ हैं? जी 29 29 माशाअल्लाह। 29 माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, गुड हो गया। अच्छा जी, कुछ नात खानों की तरफ आते हैं। कुछ कलाम वगैरह भी हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, पहले हम कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नात खानों की तरफ आना है। जी कॉल दें। मेरा नाम महबूब शख्तारिया है। महबूब शख्तारिया। मैं शहदादपुर से अर्ज कर रही हूँ। आप सबको 50वां एपिसोड मुबारक हो। खैर मुबारक हो जी, जज़ाकिल्लाहु खैरा। एक और कॉल। आमना तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मेरी 40वीं कॉल है। प्यारे 40वीं? आबिद बापू, जी। प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स तो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट प्यारे अंबिया में हमें प्यारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत के मुतालिक सीखने को मिलता है, Good. और हमारे इस्लाम के अंदर हमें हमारे इस्लाम के बारे में सीखने को मिलता है। जबरदस्त। और बच्चों की महफिल नात के अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी नातें पढ़ी जाती हैं। सुभान और अल्लाह। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की तो क्या ही बात है। इसके अंदर हमें कारी साहब बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, आमीन आमीन वैयाकुम। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इमाद रज़ा अत्तारी है। इमाद भाई। मैं साउथ कोरिया से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको इस्लाम फॉर किड्स का टाइटल सुनाऊंगा। सुना दीजिए। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का जमाना आ गया, दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। वाह, एंड बड़ा अच्छा था। क्या पढ़ा है भाई जनाब, माशाल्लाह। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा है। मेरी उम्र 6 साल है। आप तो आपकी भूली 3 तो 50वीं एपिसोड तो मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब तो सलामत रखे। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी आवाज़ बढ़ाएं। बातों का भी ज़माना आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया मेरे बच्चे, गुड हो गया। उज़ैर, इनको दे दें आप ज़रा। माशाल्लाह, उज़ैर शाह साहब की आपको गुड दिला दी है, और इंशाल्लाह दुआएं भी इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से दिलवाएंगे। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ आना है। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरी आज 55 कॉल है। 55? मैंने इस प्रोग्राम से कुरान पढ़ना सीखा, Good. अकीदे की बातें सीखी, जी। उठना बैठना सीखा, अंबिया कराम की सीरत सुनी और नाते पढ़ना सीखी। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों, आप कोई हमें मशवरा दे सकते हैं, कोई भी बातचीत कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपकी कॉल्स अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अब कुछ नात खानों की तरफ आते हैं। मैं चाहूँगा यूसुफ भाई कुछ चैलेंज दे दें बच्चों को, कोई लफ्ज़ ऐसा कोई तीनों की तरफ से आ जाए, जिसमें वो हो, लफ्ज़ कोई दें, और इंशाल्लाह ताला उससे वो अशार शेर पढ़ेंगे। शेर पढ़ेंगे। हैं भाई, मैंने आप लोगों की तरफ से चलें दें भाई, किसको देंगे? चलें इज्तिमाई दें, देखें कौन पहुँचता है। लफ्ज़ चमन जिस शेर में आता हो। चमन। अनस। हाथ फौरन उड़ गए माशा। अनस, ये भी सही, हाथ पहले उठा दो, फिर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चमन, जो भी है चमन आना चाहिए। गुड हो गया। अनस भाई। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मवन पैसे मिलन, ये अमनो अल्लाह माशाल्लाह। अब लफ्ज़ जो है आसान होना चाहिए, मुश्किल तो मुश्किल कोई ऐसा शेर सुना दे इसमें मुश्किल आता हो। जी, मुश्किल हो रही है बेटा, कोई मसला नहीं है, आसान कर देते हैं। जी, मुश्किल हो गई, आ गया शेर, आ गया। और किसको आया है यहाँ पर? अनस भाई माशाअल्लाह, ज़बरदस्त।
مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شگے کربلا کے واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف بھائی اگر کوئی مشکل وقت آ پڑے, مشکل میں پھنس جائیں, مشکل آ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ اس کے تو بہت سارے طریقے ہیں, مشکل کے بھی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے انسان کو رجوع کرنا چاہیے, اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, دعا مومن کا ہتھیار ہے. گڈ ماشاءاللہ. تو انسان کو اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے جب بے سر و سامانی ہے, جب پریشانی ہے, بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے, اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو اس کا غم گسار بن سکے. اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلات کو جاننے والا بھی ہے, مشکلات دینے والا بھی ہے, مشکلات کو آسان کرنے والا بھی ہے. تو اولاً تو یہی کیا جائے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے, اس کی بارگاہ میں انسان تنہائی میں مناجات کرے, تہجد کی نماز ادا کریں, رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں. اور اس کا ایک اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرے. سبحان اللہ. اچھا, ایسے مقامات پر چلے جائیں جہاں اللہ پاک دعاؤں کو جلد قبول کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پر مزارات اولیاء ہیں, وہاں پر اللہ پاک دعاؤں کو جو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک بھی جاری ہے, تو انشاءاللہ یہ جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک کی آپ نے بات کی, پہلی صدی ہجری, یعنی ان کا جو اگر ہم ان کی تاریخ دیکھتے ہیں, پہلی صدی ہجری, اتنے پرانے بزرگ, یعنی 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں. سبحان اللہ. آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور شہید ہوئے, پھر آپ کو یہاں پر دفن کیا گیا. اس وقت کراچی کی, پاکستان کی ایک صورتحال کیا ہوگی, لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں, آپ نے وصال فرمایا, اور 1400-1500 سال کا عرصہ گزر گیا, لیکن لوگوں کے دل ہیں کہ کھچے چلے جا رہے. سبحان اللہ. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ پاک محبت فرماتا ہے نا کسی اپنے ولی سے, کسی نیک بندے سے محبت فرماتا ہے, فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں سے محبت کرتا ہوں, تم سے محبت کرو. ثم القی لہ القبول فی الارض, اس کے بعد ان کی محبت لوگوں, زمین والوں کے دلوں میں داخل کر دی جاتی ہے. اب وہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ان کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں. امیر اہل سنت کی مثال ہمارے سامنے ہے. صرف کراچی والے نہیں, صرف حیدرآباد والے نہیں, پاکستان والے نہیں, پاکستان سے باہر سے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے, ان سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جب یہ پردہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے رکن شورا ادھر آ جائیں عبدالرحیم بھائی. اچھا جی مائک لگائیں عبدالرحیم بھائی کو. عبدالرحیم بھائی آپ کو خوش آمدید, ویلکم, اہلا و سہلا, مرحبا. اور جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہیں اور یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے آپ کی آمد کے منتظر تھے کہ کب آئیں گے عبدالحبیب بھائی. آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کی آمد کا انتظار تو کل سے ہی شروع ہو گیا, اور پھر ہم نے پوچھا بھائی کون سے, ہم کس کو بلائیں, تو بچوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی عبدالحبیب بھائی کو بلائیے. تو ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کو آپ نے بھائی فرمائش کی, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہماری پیاری سی ایک مدنی منی ہے مشکات فاطمہ, کچھ بولتی ہیں کیا مائک دیں بھائی, ذرا مائک دیں. جی کیا تیاری ہے بھائی ماشاءاللہ. ویسے تیاری تو نظر آ رہی ہے, ذرا دکھائیں بھائی ان کی تیاری دکھائیں, ذرا یہاں پر آ جائیے ذرا. جی ماشاءاللہ. یہ اسکارف ہے, دوپٹہ ہے, کیا ہے باجی؟ پتتا کیا ہے یہ, دوبارہ بتا دیں, فرمائش آئی ہے. ماشاءاللہ یہ دوپٹہ آ گیا بھائی, یہ ماشاءاللہ. جی 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 اچھا, یہ بھی پہن کر آئی ہیں, کیا ہے یہ؟ بریسلیٹ. اچھا بریسلیٹ, ماشاءاللہ. انگوٹھی کہاں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ. اچھا واہ بھائی واہ. نام کیا آپ کا, نام تو بتا دیں. مشکات. ابو کا نام کیا ہے؟ مدنی. دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کہاں ہے, ہاتھ لگا دیں دادا کو. نام کیا ہے؟ ادھر تاری.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ عبداللہ بھائی آپ کا انتظار تھا. بچے ہمارے اسلام فور کڈس 3 بجے سے تقریباً 5 بجے تک یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے. براہ راست تلاوت بھی ہوتی ہے, قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے ہیں بچوں کو, اور نعت خوانی کا ایک ماحول بنتا ہے. بچے نعت خوانی وغیرہ بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے جو ہے وہ پیارے انبیاء کا سیگمنٹ ماشاءاللہ ہمارے اور یوسف بھائی اسلام کی بنیادی باتیں عقیدے کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. تو پورا ایک پروگرام ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہے. آپ کس انداز سے گفتگو کریں گے, کیا بتائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا, مجھے پتہ چلا کہ 50 ایپیسوڈ آپ کے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوئے, اور یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور ماشاءاللہ لائیو سلسلہ کرنا 2 گھنٹے کرنا, اور تقریباً روز ہی ہوتا ہے. جی 5 دن ہوتا ہے ہفتے میں 5 دن 2 گھنٹے کنٹینیو کرنا اور 50 سلسلے کر لینا. شاید ناظرین کو, دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ نارمل سی بات ہے. یہ نارمل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ میں سلسلے کرتا ہوں تو, اور اس کے بعد اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ بڑی تیاری ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو سید صاحب اور ماشاءاللہ یوسف بھائی قاری صاحب بھی ہوتے ہیں, ان کو بڑا تجربہ ہو گیا ہوگا, عبد الماجد کو. یہ لائیو میں پہلی مرتبہ آئے اس انداز. ہاں, کہ بچوں کے ساتھ کرنا جو ہے نا, یہ کمال ہے. میں آپ کو صحیح بتا دوں ناظرین, یہ پیچھے ان کو کتنی پرابلم ہوتی ہے, کتنے ری ٹیک کرنے پڑتے ہیں. بچوں کا بچے ہی ہوتے ہیں نا, ان کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے تو پھر آج اس دن پروگرام بھی ٹھیک نہیں ہے. آج ان کو گھر سے کوئی اچھا آرام نہیں ہوا, ناشتہ ٹھیک نہیں ہوا, تو 50 قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ہم بچوں کو لے کر آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے فل تیاری کر کے, اور جب مائک پکڑا ہو تو سب بھول جاتے ہیں. اچھا یوں بھی ہے کہ جب گھر کے بچے ساتھ آ جائیں تو شاید اس انداز سے پرفارمنس بھی نہیں آ رہی ہوتی, اس کی طرف توجہ جاری ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ اصل جو مقصد ہے, اور میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا ہے کہ بچوں کے سلسلے میں بچے بہت شوق سے گھروں پہ بیٹھتے ہیں. یہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ بچے سلسلہ کریں گے تو اس کو دیکھ کر بچے, لیکن واقعی میں نے دیکھا, یہ خود مشکات جو ہے وہ بچیوں کا ایک سلسلہ آتا ہے, مریم کی باتیں. وہ جب شروع ہو جائے تو اس کے پاس اب کوئی اور کام نہیں ہوتا, وہ کرسی لگائے گی اور بس مریم کی باتیں. حالانکہ پوچھیں کیا سیکھا, تو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی چھوٹی عمر میں, لیکن اٹریکٹ ضرور ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچوں کے سلسلے کو بچے پوری دنیا میں دیکھتے ہوں گے, اور اللہ پاک آپ سب کی کاوش قبول فرمائے. مبارکباد دوں گا. اور بہت اچھے آپ نے سیگمنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. قاری صاحب ماشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو امید ہے کہ, اور میں یہ ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ جب خاص طور پہ والدین سے, کہ جب یہاں سبق پڑھایا جائے تو گھر پہ بھی سبق باقاعدہ پڑھا جائے. جب یہاں کوئی واقعہ سنایا جائے تو اسی انداز سے گھر پہ اس کو ایز اے لیسن لیا جائے, تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے. اچھا یہ بتائیے عبداللہ بھائی, تربیت کس عمر سے شروع کر دینا چاہیے بچوں کی تربیت؟ کوئی عمر خاص ہو کہ اس عمر میں آئے تو اب تربیت اسٹارٹ ہوگی, تربیت کی عمر کیا ہے؟ دیکھیں سچی بات تو یہی ہے کہ بچے نے جب سے ہوش سنبھالا, یعنی جب سے وہ اس کو کچھ باتیں سمجھ آنے لگے, تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں تربیت میں, کہ ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو بچہ ہے, بعد میں کر لیں گے. لیکن بعد میں وہ بچہ جو ہے نا جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ جو مجھے دارالمدینہ والوں سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہم نے پہلے پلان کیا کہ ہم دارالمدینہ جو ہے نا وہ بڑی کلاسز سے شروع کریں, یعنی ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں سے شروع کر دیں. تو انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ 7ویں 8ویں سے شروع کریں گے تو ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں آپ کو بڑے طلباء تو تیار ہو کے مل جائیں گے, لیکن جو پیچھے ان کی تربیت ہوئی ہوگی نا, وہ ساری سارا معاملہ گڑبڑ ہوگا. آپ اگر کسی کو واقعی اپنی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل چھوٹی عمر سے اسے لے لیں, شروع سے اس کی تربیت کریں. تو اس سے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اسٹارٹ ہی سے تربیت کرنی چاہیے. اور یہ ان بچوں کی جو ہے نا بیسیکلی تربیت آبزرویشن ہوتی ہے. یہ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں, گھر کے ماحول کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. سب نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے, ماں دوپٹہ پہنے گی تو بچی بھی دوپٹہ پہنے گی. تو وہ جو لرننگ ہے نا, سیدھے ہاتھ سے کھانا, یہ کئی چیزیں سکھانی نہیں پڑتی. گھر کا جو معاملہ حالات ہوتے ہیں وہ بچے آبزرویشن کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ ان کو تربیت بھی کرتے رہیں. اور ویسے یہ ایک بہانہ تھا لوگوں کے پاس کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی آتی نہیں ہے. مدنی چینل نے یہ بہانہ بھی دور کر دیا ہے. آپ نے کڈز مدنی چینل شروع کر کے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کا انداز بھی والدین کو بتا دیا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ رکن شورا سے گفتگو جاری رہے گی, آپ کالز کر کے کچھ بات بھی کر سکتے ہیں. یوسف بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اس جو ٹاپک لے کے چل رہے تھے اس کو کمپلیٹ کریں, پھر انشاءاللہ منقبہ شامل کرتے ہیں. عبداللہ خشاک غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہماری چل رہی تھی. تو اللہ پاک جو ہے اپنے نیک بندوں سے جو محبت فرماتا ہے تو اس میں ان کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ان کی جانب مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں, ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں, ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں, ان کے خوف خدا, ان کے تقوی کے متعلق جب سنتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کریں, ان کی سیرت کو اپنائیں, ان کے جیسے بن جائیں. تو الحمدللہ اولیاء کرام کی سیرت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے
وہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے. تو یہ جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یا دیگر اولیاء کرام ہیں, تو ان سے ہماری جو محبتوں کا سلسلہ ہے, ان کا جو وسیلہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ جب انسان مشکل میں آ جائے تو پھر وہ اس کا کیا اسے کرنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے, ایسے مقامات پر جائے جہاں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے, ایسے لوگوں کا وسیلہ اولیاء کرام کا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرے کہ جن کے وسیلے کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کی دعاؤں ایک ذریعہ مدار اولیاء پر حاضری بھی ہے. جی ہاں. وہاں پر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو بڑی بڑی مشکلیں انشاءاللہ تعالی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میں چاہوں گا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کا واہ واہ. خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے غازی, 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 خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے غازی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالس کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام غلام رسول ہے, مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. رکن سورہ حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عابد باپو اور عبدالحبیب بھائی اور کڈس مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اسلام فور کڈس کی 50 ایپیسوڈ مبارک ہو. اچھا یوسف بھائی ماشاءاللہ اپنا عبدالحبیب بھائی سمجھ نہیں آیا کال شروع ہوئی اور یہ سب شروع. ہاں یہ کیسے شروع ہوئے, یہ پیٹرن کال ہے. یہ ہاں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو نا 50 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے نا, مکمل ہونے جا رہے ہیں. تو بعض بچے ایسے ہیں کہ ایک بچے کی ایسی کال ہے وہ ہر سیگمنٹ میں کال کرتا ہے. اچھا ایک دن میں 4 کال. اچھا پھر یہ آپ شفیقیں چلاتے بھی ہیں اس کو. اور یہ ہے ماشاءاللہ ان کا انداز ہے نا, بچوں کو حفظ ہو گیا, سبق سناتے ہیں کبھی اس سیگمنٹ میں کبھی اس سیگمنٹ میں. تو ماشاءاللہ آج آپ آئیں تو ان کو خوشی ہو رہی ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے, دیکھیں بچے کیا کہہ رہے ہیں. محمد رضوان اتاری, محمد ریان اتاری, محمد ریحان اتاری. We are speaking from Johannesburg, South Africa. پیارے پیارے عابد باپو, ماشاء اللہ آپ کو اور تمام اسلام فور کڈس سے واسطہ رکھنے والے افراد کو اسلام فور کڈس کی 50th ایپیسوڈ مبارک ہو. May Allah Ta'ala grant this silsila an abundance of success and may it continue to spread the light of knowledge throughout the world. آج کے ایپیسوڈ کی تو کیا ہی بات ہے, ہم بچوں کا فیوریٹ سلسلہ اور وہ بھی ہمارے پیارے پیارے موسٹ بلیورڈ adorable and sweet رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. مدنی چینل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کالس وغیرہ آ رہی ہیں, ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے, دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. میرا نام سید عریش قمر ہے, میں ڈیزی خان سے بات کر رہی ہوں. آج میری پہلی کال ہے. عبدالحبیب انکل آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کل میں نے سارا دن یہ سنا تھا کہ کل کے سلسلے میں آپ آئیں گے, اس لیے رات میں نے خواب میں بھی وہیں دیکھا کہ عبدالحبیب انکل ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیرا. کل سنا جی, خواب دیکھا انہوں نے. نہیں کہ آپ ان کے گھر میں آ گئے. چلیں ٹھیک ہے, اتنا سنا کہ پروگرام میں آئیں گے تو وہ پھر خواب میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اسد بھائی بتائیں گے اس کی تعبیر کیا ہے کہ شاید حقیقت میں بھی عبدالحبیب بھائی آ جائیں. تو ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں نے جو کال کی ہے اس کی طرف آئیں. جی میرا نام سلمہ تاریہ ہے, مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عابد باپو اور کڈس
किड्स मदनी चैनल की पूरी टीम को इस्लाम फॉर किड्स की 50 एपिसोड मुबारक हो। अब्दुल हबीब भाई, आप अपनी पोती मिशकात फातिमा से कोई एक नात सुनवा दीजिए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आपसे नात सुननी है, अब नात सुनाएंगी ना? माइक दीजिए। माइक है, ये ले मैं। चल यहाँ खड़ी हो जाए, आ जाए आ जाए। पहले पढ़ेंगी कौन सी नात पढ़ेंगे अब्दुल हबीब भाई? क्या तैयारी? बोले मैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगी। अच्छा भाई नहीं बताएंगे, पहले बताएं। सरप्राइज। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी कल्बी गैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका साईं आंखों दिल में बेदिलों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई इनके बारे में क्या सोचा है, क्या बनाएंगे इनको? माशाअल्लाह। देखें, सोचते तो बहुत कुछ हैं। जी। अल्लाह ताला करम फरमाए, कबूल कर ले। इनके वालिदैन की भी उम्मीद है, ख्वाहिश होगी, हमारी सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आलिमा बने, मुबल्लिगा दावत इस्लामी की बने। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको शौक़ भी बहुत है कुरान पढ़ने का, नाज शरीफ पढ़ने का। और आज भी जुम्मे ताख़िर हुई है, इनकी तैयारी की वजह से ताख़िर हुई है। मैं तो खैर रेडी था, तो अब इनको भी लाना था। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह हम सब के बच्चों को हमारी आंखों का नूर बनाए। कुछ मैं चाहूँगा कि आपकी जानिब से तरबियत के कुछ मदनी फूल चलें, तो ताकि जो घर पे बच्चे, मुझे उम्मीद है आज अच्छी तादाद में होंगे। एक बच्चे ने बताया मैं 12 लोगों को दावत दूंगा, और आज अभी ये कॉल आई थी कौन से मामू? 7 मामू को दावत दी। अच्छा, यानी कि उनके 7 मामू, उनके सबको दावत दे दी है आज के प्रोग्राम देखने की। जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश यही है, और ख़ास तौर पे बच्चों से, कि अपने आप को एक तो मदनी चैनल के साथ इन्वॉल्व करें। दूसरा, बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं जो हमें पढ़ाई से और सीखने सिखाने के अमल से दूर कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे मोबाइल के साथ, और फिर बुरी आदतें बाज़ औक़ात होती हैं फ़िल्में ड्रामों की, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो है वो माँ बाप का अदब और उनकी बात मानना है। हमारे माँ बाप जब हमें किसी चीज़ से रोकते हैं ना, तो वो हमारे भले के लिए रोकते हैं। बाज़ औक़ात बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि सारे बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप मुझे क्यों नहीं करने दे रहे, लेकिन उसमें हमारी तरबियत ही होती है, हमारे ही भले के लिए होता है। अब जैसे बारिशें हो रही हैं तो हर बच्चे को नहाना है, तो ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप रोक रहे हैं तो बेटा आजकल करंट भी लग रहे हैं बच्चों को, और पानी के अंदर गंदा पानी बाज़ औक़ात होता है गलियों के अंदर, तो हर किसी के घर में ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो घर के अंदर या छत पे जाके नहा सके। तो जो जैसे माँ बाप कहें वैसे मानना चाहिए, वरना हमने बच्चों को नुकसान उठाते देखा है। तो बेटा एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, जिससे उसके माँ बाप राज़ी हैं उससे उसका रब राज़ी है, और जिससे रब राज़ी है उससे सब राज़ी हैं। अल्लाह राज़ी हो जाए तो सबसे सब ठीक हो जाएगा ना। सारी दुनिया ही आपकी, दुनिया में सारी तरक्कियाँ आपकी हैं, फिर आगे भी आप बढ़ेंगे। जो माँ बाप को तंग करते हैं अल्लाह भी उससे नाराज़ होता है, और आखिर जाकर वो बच्चा भी कामयाब नहीं होता। तो ज़िंदगी में कामयाबी की बहुत बड़ी अच्छी सीढ़ी ये है कि आप अपने माँ बाप का अदब करें, उनकी बात मानें, और फिर अगर उस असातिज़ा हैं तो असातिज़ा का अदब करें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है आबिद भाई कि जिनके माँ बाप भी उनके लिए दुआएं करते हैं, जिनके असातिज़ा भी उनके लिए दुआएं करते हैं। क्या बात। यकीन करें उससे बड़ा खुशनसीब मेरे नज़दीक कोई नहीं है। मैं एक और इजाफा कर देता हूँ, जिससे उसका पीर राज़ी, जिससे उसके माँ बाप राज़ी, और जिससे उससे उस्ताद राज़ी, उसको दुनिया में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आप यकीन करें, अगर बंदा सारी दुनिया को राज़ी करने की बजाय इन 3 कैटेगरीज को राज़ी कर लेना, मसला ही हल हो जाना है। फिर देखिए इंशाअल्लाह वो किधर पहुंच जाएगा। असल में बाज़ औक़ात क्या होता है, हम सबको राज़ी करने के चक्कर में रब को नाराज़ कर लेते हैं, माँ बाप को नाराज़ कर लेते हैं, असातिज़ा को नाराज़ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्त कह रहे होते हैं ये करना है, सारे जानने वाले कह रहे होते हैं ये करना है, उनको खुश करना है, वालिदैन नाराज़। आप वालिदैन को राज़ी करें, असातिज़ा को राज़ी करें, अपने पीर साहब को राज़ी कर लें, और इंशाअल्लाह खैर ही खैर है। अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो जाएगा। और ऐसा माहौल बन जाए कि अत्तार हों, उस्ताद हों, माँ बाप भी हों साथ, यूं हज को चलें और मदीना भी। कोई देखा है कोई ऐसा कि मैं बताने वाला था। गुड हो गया। पिछले साल ही गालिबन, हाँ, मेरा बेटा मुश्तबा, वो भी बदसुल मदीना से ही उसने हिफ्ज़ किया है, तो वो हज पे थे। अच्छा। तो हम मीना में बैठे थे। अच्छा वो बच्चा है ना, बच्चे अब तो खैर बड़ा हो गया, बच्चे का बाप हो गया, उसने वहाँ पर हज़रत साहब के सामने, मेरे अल्लाह से सामने ये शेर पढ़ा कि मैं बचपन से ये पढ़ता था, आज अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया कि मेरे उनके उस्ताद साहब भी हज पे आए हुए थे, उस्ताद भी हज पे थे,
ہم سب بھی والدین بھی ان کے حج پہ تھے اور امیر اہل سنت بھی تھے, تو ان کو یہ موقع ملا کہ وہ یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھا لیکن مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. اچھا عبداللہ بھائی آپ کی جانب آئیں گے. ماشاء اللہ آپ کے پروگرامز مدنی چینل پہ تقریباً آتے ہی رہتے ہیں اور آپ کے بڑے اچھے پروگرام ہیں. آج کل پروگرام چل رہا ہے آپ کا رازوں کی سرزمین, تو کچھ بچوں نے ہمارے تیاری کی ہے. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ فرمائش کریں, آپ کے کون کون سے کلام ہیں. انشاءاللہ ہم نے کچھ تیاری کروائی ہے. اچھا ٹائٹل کلام کی پہلے رازوں کی سرزمین کا. رازوں کی سرزمین کون سنائے گا بھائی؟ انس صاحب. رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین, ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین, رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آگے رازوں کی سرزمین. یہ واقعی ایک زندگی کا ایکسپیرینس تھا. اور اس ہفتے یعنی آج میرا خیال ہے ہم بدھ ہے نا, بلکہ آج جمعرات ہے, پرسوں انشاءاللہ جو رازوں کی سرزمین سلسلہ ہوگا یہ وہ ایپیسوڈ ہوگا جس کا سب کو انتظار تھا کہ وہ احرام مصر اور وہ گھوڑا وغیرہ جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا وہ آئے گا کب. تو وہ اس ہفتے کو جو ہم پہنچ گیا وہ سفر وہاں تک, تو احرام مصر نئے انداز میں آپ نظر آئے. ہاں یہ پورا رازوں والا ہی جو اصل بیسیکلی اس کا نام رکھنے کی وجہ تھی نا, وہ احرام مصر ہی تھا کہ وہ ہزاروں سال, یعنی احرام مصر جو ہے جس کو پیرامڈ کہا جاتا ہے, یہ بھی بچوں کے لیے دلچسپ معلومات ہوگی. مزید آپ سیٹرڈے کو 8:30 بجے پروگرام میں دیکھیے گا کہ یہ جو احرام مصر ہیں سائنس کہتی ہے کہ یہ فرعون کے لوگوں نے بنائے, یعنی یہ چند ہزار سال پہلے بنے ہیں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھے یا اس سے پہلے تھے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو پیرامڈز ہیں, یہ جو احرام مصر, یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے تکونی, یہ جنات نے بنائے ہیں. اچھا. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 7000 سال پہلے بنے ہیں, یعنی اتنا پہلے جب دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا. اچھا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے تو جنات کہاں سے آ گئے؟ تو پھر آسان کر دیتا ہوں اس کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا, کس نے کیا تھا سجدہ؟ فرشتوں نے کیا تھا. کس نے نہیں کیا تھا؟ اور شیطان کون تھا؟ جن تھا. یہ فرشتہ نہیں تھا, یہ جن تھا. کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا, فرشتوں کا استاد تھا مگر وہ جن تھا. تو جن انسانوں سے پہلے بھی تھے. ایک تحقیق میں نے پڑھی کہ اس زمین پر ہمارے آنے سے پہلے, یعنی آج یہ بھی بتا دوں بچوں کو کہ جو ایک تحقیق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے اس سے لے کر اب تک کتنا ٹائم ہوا ہے, تو تقریباً ایک تحقیق یہ ہے کہ 7000 سال ہوئے ہیں, 7000 ایئرز, ٹھیک ہے. لیکن انسانوں کی آمد سے پہلے 62000 سال اس زمین پر جنات رہے ہیں پہلے. یعنی یہ بہت بڑی سائنسی تحقیق ہے. اب آپ جب آگے پڑھیں گے کہ یہ جو ہمیں زمین کھودتے ہی کوئلہ مل جاتا ہے, زمین کھودتے ہیں تو کہیں سے تیل نکل آتا ہے, زمین کھودتے ہیں تو کہیں سے گیس نکل آتی ہے, کیسے؟ یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ درخت تھے, یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے, اور ایسی چیزیں تھیں جو طوفانوں کے ذریعے, زلزلوں کے ذریعے زمین کے اندر گئیں. یعنی ہزاروں سال لکڑی اگر زمین کے اندر رہے اور پتھر رہیں یا دوسری معدنیات رہے تو وہ چینج ہوتی ہے, کوئی کوئلہ بنتا ہے پھر اس سے گیس بنتا ہے. تو یعنی ایک بڑا پیارا جملہ میں نے سنا ایک شخص سے, کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آمد سے پہلے زمین کو اس قابل بنا دیا, ہمارے لیے خزانے ڈال دیے زمین میں کہ اب ہم نکالتے جائیں اور اپنی زندگی گزارتے جائیں. پریپریشن تھی بنی نو آدم کے لیے, اشرف المخلوقات کے لیے. ہم بہت بعد میں آئے زمین پر, پہلے جنات یہاں پر موجود تھے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو بچوں باتیں پتہ چل رہی ہیں, عبدالحبیب بھائی کی زبانی آپ سن رہے ہیں. ایک اور آپ کا پروگرام آتا ہے اور ماشاءاللہ وہ نظر آ رہی ہے, باب المدینہ نظر آ رہا ہے, کانچی نظر آ رہا ہے. پروگرام کا نام ہے اچھا عالم تیرا پروانہ. جی, تو اس کا ٹائٹل کلام انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عبید بھائی سنائیں گے. جی. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, کلیم و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا
माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम फॉर किड्स और 50 एपिसोड मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा, आज जो है इस तरह एक रौनक वाला प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम फॉर किड्स आज आखिरी एपिसोड है, अभी तो कायदा बाकी है और भी किस्से वाक़ियात हैं। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई से बात जारी रहेगी। कुछ कलाम शामिल करते हैं इंशाल्लाह, एक कलाम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मिलके पढ़ें। मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, मुझे मुझे भी इजाजत रसूल की। कगा का मनसब, कगा की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया गया मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मुझे मदीने की दो
زمانہ سرکار کی گلی میں اگر رہی میری ایسی قسمت اگر رہی میری ایسی قسمت سزا حضوری کی پاؤں لذت دلائے مجھ کو تمہاری فرقت دلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے دو اجازت نبی رحمت شفیع امت ماشاءاللہ نعت خائیں اور ایک ماحول بناتے ہیں. بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. پاک نظر بد سے بچا. آمین آمین. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے, دیکھیں کہ بچے کیا بات کر رہے ہیں. جی میرا نام عبدالہادی ہے, میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. میری آج 55 کال ہے. واہ بھائی واہ. میں نے اس پروگرام سے قرآن پڑھنا سیکھا, عقیدے کی باتیں سیکھی, اٹھنا بیٹھنا سیکھا, انبیاء کرام کی سیرت سنی اور نعتیں پڑھنا سیکھی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ عبداللہ بھائی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. دیکھیں کال نمبر 55. سیکھا بھی ہے. کیا بات ہے. نہیں بہت انٹرسٹ ہے اس کا, مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. میرا نام امان اختاری ہے. ماشاءاللہ تو اسلام فار کڈس کے 50 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر عبدالحبیب صاحب میں آپ کو اور عابد شاہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عابد باپ کو آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں اسلام فار کڈس سے کیا کیا سیکھنے کو ملا, تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں اسلام فار کڈس سے مدنی قاعدہ صحیح سے طور پر سیکھنا آیا اور اسلام کی بنیادی باتیں ملی اور پیارے پیارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نئی نئی اور پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی اور بڑی پیاری پیاری نعت رسول مقبول سننے کو ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا آپ بھی کوئی ایک انبیاء کرام کا قصہ, کوئی واقعہ آپ کی زبانی بھی ہو جائے. ایک کال لیتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے واقعے کی طرف آ رہے ہیں. جی میرا نام عائشہ طاریہ ہے. 85 ایپیسوڈ مبارک. مدنی چینل کا سلسلہ اسلام فار کڈس بچوں کی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے زبردست رہنما سلسلہ ہے. اس میں میرے دادا جو کافی عرصے سے تجوید سے قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے تھے, اپنے پوتا پوتیوں کے کہنے پر یہ سلسلہ شروع ہی سے دیکھنا شروع کیا, جس کی وجہ سے ہم بچے باقاعدگی سے اس میں حصہ لیتے رہے اور کال وغیرہ بھی کرتے رہے. دادا کی دلچسپی کی وجہ سے بچوں کو بھی سارے سیگمنٹ دیکھنے اور سمجھنے کی شہادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر عبدالحبیب بھائی قاری صاحب, یوں ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے 4 بچے, لیکن 4 کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیوں نے دادا کا ذہن بنایا کہ دادا شروع سے ہی وہ ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. اگر اسی طرح مدنی چینل نئے نئے پروگرام اس انداز سے لاتا رہے تو گھر پہ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو مل جائیں گے. کیا کہیں گے اس میں؟ یہ یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ذریعے سیکھنا بہت اچھی بات ہے, مگر دعوت اسلامی نے ایسی بہت ساری سروسز دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے محلے کی کسی مسجد میں دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے وہاں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں جا سکتے تو آن لائن گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی فیسلٹیز موجود ہیں. QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ ہے, وہاں پر آپ جائیں. اور اس کے علاوہ جیسے یہ قاری صاحب نے قاعدہ پڑھایا یا جو بھی پڑھایا تو اس کے پرانے ہم انٹرنیٹ سے نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا مشکات مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ دادا مجھے بھی کال کرنی ہے, بچے کال کر رہے ہیں. اچھا کال کرنی ہے, تو کس طرح کریں گے؟ موبائل سے کریں گے آپ یہیں سے؟ میں مشکات کو جو کہتا ہوں, مشکات ابھی آپ کو بتائیں گی کہ 14 اگست کس کی برتھ ڈے ہے آپ کو بتائیں گے. دیکھیں اچھا ہاں, اور تین چیزوں کی برتھ ڈے بتائیں گی. یہ ہاں 14 اگست سے بتائیں. کون کون ہے؟ پہلے کس کی برتھ ڈے بتائیں؟ پاکستان کی. بتاؤ آ جو کھڑے ہو جائے. ابھی بتا رہی تھی مجھے گاڑی میں. وہی ہے نا کیا؟ ہاں ہمارے سامنے نہیں. پاکستان کی برتھ ڈے کا ڈیٹ کیا ہے بتاؤ؟ 14 اگست. اور کس کی ہے؟ چاچو کی. بتاؤ. چاچو کی. اور چاچو کی بھی. اور نانی کی. بتاؤ. اور بھی کسی کی ہے نا؟ ان کی نانی کی, ان کے چاچو کی 14 اگست. تو کہہ رہے پاکستان کی برتھ ڈے بھی 14 اگست ہے. تو اس نے فلیگ وغیرہ سب لے کے رکھے ہیں اور تیاری کل کروں گی میں پاکستان کی برتھ ڈے کی. اچھا یہ جس طرح بھی ہو گیا, یہ تھوڑا سا تیاری تو تھی کہ بھائی 3 کی برتھ ڈے بتائیں گی, لیکن بعض جو بڑے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ
گھر میں تو بہت بول رہے ہوتے ہیں ہاں۔ لیکن جب کوئی مہمان آ گیا یا کہیں گئے تو بولتے ہیں بچے وہ سناؤ نا، وہ جو ہمیں سناتے ہو. تو ایسے موقع پر والدین جو یا بڑے ہوتے ہیں وہ غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو اور بات ہے، وہاں بھی بچے اپنے موڈ میں ہوتے تو بولتے ہیں. چینل پہ تو بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے کیمرے کے آگے آ کر جو ہے وہ بولنا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے تو بالکل ہی نیا ماحول ہے، سارے لوگ ہی نئے ہیں تو یہ تو ہو جاتا ہے. تو مجھے تو گاڑی میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں. وہ ہم جب پارکنگ میں اترے نا گاڑی پر تو وہاں سارے بکرے بندھے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو کہہ رہے ابو سارے بکو، دادا سارے بکو چلے گئے. ہاں وہ کہاں گئے؟ تو بتائیں کہاں گئے، پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں گے مائک پہ بتائیں گے، بتاؤ کہاں چلے گئے؟ جنت. جنت میں چلے گئے. اچھا جنت میں جب بکو ملے گا تو کیسا ہوگا؟ رسی نہیں ہوگی نا، پھر کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے نا تو یہاں تو رسی باندھنی پڑی تھی تو وہاں رسی بھی نہیں ہوگی. جدھر ہم جائیں گے بکو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، ہم بھاگیں گے تو وہ بھی بھاگے گا. یہ بچوں نے پتہ نہیں اپنے اپنے ذہن سے کیا کیا بنا لیا. ایک بچہ تو یہ اپنی امی کو ہی بتا رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بولے یہ سالگرہ ہو گئی ہے. اچھا کیک کاٹ دیا. اللہ نہیں ان کی سالگرہ ہو گئی ہے، ابھی دوسرا آ جائے گا. اچھا چھوٹا نہیں کرنا ہے، دوسرا آ جائے گا، اگلے سال دوسرا آ جائے گا. تو ماشاءاللہ عبداللہ بھائی ایک کوئی قصہ اگر آپ دیکھیں، ویسے تو ماشاءاللہ بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات سن لیے ہوں گے. میں 2-3 تھوڑی یونیک چیزیں بتا دیتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا مٹی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے. ٹھیک ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم سب کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے جہاں پر ہماری تدفین ہونی ہے. اچھا انسان کی یعنی جب مجھے جہاں دفن ہونا ہے، جہاں قبر بنے گی وہیں کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، یہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. تو اب اس میں ایک عشق والی بات بتاؤں کہ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق کی قسمت دیکھیں کہ ان کی مٹی وہیں سے لی گئی جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ تینوں ایک ہی مٹی سے گویا ان کی وہ تخلیق جو ہے وہی، اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی نبی پاک کے ساتھ. اللہ کرے ہماری مٹی بھی مدینے کی ہو اور ہمیں وہیں تدفین نصیب ہو. اچھا اب آتے ہیں دوسری بات. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لینے کے لیے جبریل امین آئے نا دنیا میں تو انہوں نے جب مٹی کے لیے ایک مٹھی اٹھائی تو پوری زمین کی جو زمین کی اوپری پرت تھی، اوپری لیئر تھی مٹی کی، وہ رول ہو کے سمجھ لیں ان کے ہاتھ میں آ گئی. اچھا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ اس میں پھیکی مٹی بھی تھی، میٹھی بھی تھی، لال بھی تھی، کالی بھی تھی، وائٹ بھی تھی، الگ الگ مزاج اور الگ الگ رنگ کی مٹیاں تھیں. اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. تو اب دیکھیں حضرت آدم کی اولاد میں آپ کو سخت لوگ بھی ملیں گے، نرم بھی ملیں گے، میٹھے بھی ملیں گے، کڑوے بھی ملیں گے، لال رنگ کے بھی ملیں گے، کالے بھی ملیں گے، سفید بھی ملیں گے، براؤن بھی ملیں گے. ہر قسم کے لوگ دنیا میں ہیں لیکن سب حضرت آدم کی اولاد سے ہیں کیونکہ ان کی تخلیق میں یہ سارے کلرز کی مٹیاں جو ہیں یہ شامل ہوئی. افریقہ کی مٹی بھی شامل ہوئی، یوں سمجھ لیں یورپ کی بھی شامل ہوئی، پاک و ہند کی، ایشیا کی بھی ہوئی، تاکہ ہر طرح کی اولاد آدم ہوئی. تیسری بات جو اور دلچسپ ہے، آدمی، ہاں آدمی، ہم آدم سے ہیں آدمی. ہاں اچھا تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا لیا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے روح پہنچی ناک پر. اچھا سر کی جانب سے روح داخل ہوئی تو ناک پر جب پہنچی تو آپ کو آئی چھینک. اور جیسے ہی زبان پر روح آئی یعنی ناک کے بعد زبان بولنے کے قابل ہوئی تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ نکلا. سبحان اللہ. چھینکنے کے بعد جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، حضرت آدم کا پہلا عمل اس دنیا میں چھینک تھا اور آپ نے پہلا جملہ جو کہا وہ کہا الحمدللہ. اور کمال دیکھیں جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ یرحمک اللہ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اس وقت جواب دینے والا تو کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن گیا نا تو شیطان کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور اب اس کو زمین پر بھیجا جائے گا اور اس کو یہ تعظیم دی جائے گی، تو نفرت میں شیطان نے اس پتلے پر تھوک دیا. اچھا اب یہ جو اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے پیٹ پر جو ناف بنی ہوئی ہے نا، یہ ناف پہلے نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر ناف نہیں تھی، ناف مبارک نہیں تھی. شیطان نے جس جگہ تھوکا اس جگہ پر جبریل امین نے اس مٹی کو نکال دیا. اس حصے کو نکالا تو یہ بیلی بٹن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو ہمارا ناف کے جگہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے، یہ بن گیا. اچھا اب اس مٹی سے کیا بنا؟ تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اچھا اس جو چھوٹا سا پیس آف دا سینڈ تھا اس سے بنایا گیا کتا. مٹی سے بنا. اب ذرا سنے تو صحیح،
اب کتے میں 3 عادتیں ہیں، وہ انسان کا دوست بھی بن جاتا ہے، یہ بات بھی، انسان کو کاٹتا بھی ہے، یہ بھی ہے، اور ساری رات جاگتا بھی ہے. ٹھیک ہے، علماء نے اس کی تینوں کی وجہ بتائی. یہ کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کے تھوک اس میں شامل ہے. یہ انسان کا دوست اس لیے جلدی بن جاتا ہے، قریب اس لیے آ جاتا ہے کہ اس میں حضرت آدم والی مٹی بھی ہے. اور یہ ساری رات جاگتا ہے اس لیے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو یہ سمجھیے واقعہ تو انبیاء کا ہی ہے، لیکن شاید یہ باتیں نیو ہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے، انٹرسٹنگ بھی ہیں، اور یہ معلومات کتابوں میں پڑھیں تو ملتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اور انبیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. یوسف بھائی بھی موجود ہیں اور قاری صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے ماجد بھائی بھی موجود ہیں. آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو رکن شورا سے کر سکتے ہیں، اور کچھ ایک کال لے رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک کلام اور آپ لوگوں کی گفتگو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کچھ کال دیں. میرا نام ام ہنی بنت راشد مجید طاری ہے. میرا نام صفیہ بن راشد مجید طاری ہے. میرا نام سعد عثمان بنت راشد مجید طاری ہے. میں حمزہ طاری ہے. ہم صابری سے عرض کر رہے ہیں ہمیں اسلام فورکس پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں نعتیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے، اور قاری حسین صاحب آپ بہت اچھا قاعدہ سکھاتے ہیں، اور ماجد انکل آپ بھی بہت اچھے اچھے واقعات سناتے ہیں، اور یوسف انکل آپ بھی بہت بنیادی باتیں اچھی سکھاتے ہیں. مدنی ہمارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب دیں. میرا نام مکی اختر ہے. مکی ماشاء اللہ اسلام فورکس کے 50 ایپیسوڈ ہونے پر عابد باپو اور عبد الحبیب صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آج آپ کو اسلام فورکس کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کلام عبید بھائی، اے حسنین کے نانا، ٹھیک ہے، یہ سب مل کر ہم اس میں کلام میں شامل ہوتے ہیں. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. یا نبی نظر کرم فرمانا. حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا. آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو. سب کی لاج نبھانا ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا. نانا ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ نگر میں بلانا ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا. نانا ہے حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا. نسبت کا فیضان دیکھو خادم غوث جلے ہوں، خادم غوث جلے ہوں. کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ
हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, नाना हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, नज़रे करो फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के अल्लाह, माहौल बन गया अब्दुल्ला भाई। बहुत प्यारी पढ़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह आप हों और ज़हनी आजमाइश भी हो जाए, कुछ सेगमेंट वगैरह, माशाल्लाह यूसुफ भाई भी हैं, कारी साहब भी हैं, बच्चे भी हैं, तो जहन में क्या एक सेगमेंट लेकर आएंगे, कुछ एक मुकाबले सी फिजा कुछ कायम हो जाए, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कुछ सवाल जवाब सीजन 11, 12 कौन सा है? 12 आप पहले से बताते तो हम कोई सवालात तैयार करके लाते। कुछ मेरा ख्याल है बड़ों को रहने दें, बच्चों की तरफ आ जाएं, जो भी आपके सामने है, यहाँ आप जहाँ जाना चाहें। यहाँ बच्चे जो बताएं, ये बल्कि यहाँ वाले बच्चे बताएं, ये हसनैन के नाना, तो हसनैन से क्या मुराद थी और ये नाना कौन है? हाथ खड़ा करना है जी। जनाब जी माइक दीजिए। माइक दे भाई। हसनैन का मतलब कि हजरत जोर से आवाज निकाल। हजरत हसन और हजरत हुसैन। हाँ, और नाना का मतलब हमारे प्यारे नबी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हसनैन जो है ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की जमा को हसनैन कहते हैं। अच्छा एक और जमा है, बच्चों के लिए सवाल है, सकलैन, ये किसको कहते हैं? ये शायद मुश्किल है। हम अपनी टीम की कर सकते हैं ना, हेल्प कर सकते हैं। पहले बच्चे जवाब दे दें तो अच्छा है, वरना फिर आप हेल्प कीजिए। हामिद साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सकलैन लफ्ज़ तो सुना है ना, सकलैन नाम रखा जाता है। हाँ, नाम भी रखा जाता है, इमामुल सकलैन भी कहा जाता है। तो जैसे हसनैन है ना, तो सकलैन भी जमा है, यानी दो कैटेगरीज को जमा किया गया है। ये कौन है ये? अच्छा मज़े की बात है, इन दोनों का जिक्र आज हुआ है, मैंने गुफ्तगू में किया है थोड़ी देर पहले। शानी कुछ बताएंगे? पूछते हैं। नाजरीन आप भी सोचें, नाम तो सकलैन तो सुना होगा, मगर सकलैन क्या है बेसिकली? चलिए सुबह मदद करें, किसी की मदद करें, बताएं, किसी को बता दें, सबसे छोटे को बताएं। हाँ जी। अच्छा पहले वहाँ जवाब आने दें, चले माइक दे उनको, माइक दे। चले भाई, हेल्प ली इन्होंने। इंसान और जिन्नात की कौम को सकलैन कहते हैं। जी, इंसान और जिन्नात को जमा करके सकलैन कहा जाता है, ठीक है ना? तो नबी सकलैन, मेरे आका जो हैं वो इंसानों के भी आका हैं और जिन्नात के भी आका हैं, फरिश्तों के भी आका हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करीम में भी शायद सकलान है ना, अल्फाज सकलान के अल्फाज है। अच्छा सकलान कोई चैलेंज भी दे सकते हैं, कोई लफ्ज़ भी दे सकते हैं, नात खानों की तरफ बढ़ा सकते हैं। देखते हैं, पहुँचते हैं आप। चलें आप लोगों की तरफ आते हैं, नात खां भी बैठे हैं। सैयदी आला हजरत ने बहुत सारे अशार खूबसूरत हैं। मुश्किल देना। अच्छा थोड़ा सा मुश्किल दूँ? अच्छा, एक ही मिसरे में 3 बार लफ्ज़ गुल इस्तेमाल किया आला हजरत ने। अब इतना मुश्किल नहीं है, 5 मिनट ठीक है। आपने कहा मुश्किल तो नात है, वो बहुत हो गया मुश्किल। गुल हाँ, सबको इजाज़त है, सबको ये पूरी लाइन को इजाज़त है, हेल्प भी कर सकते हैं। गुल की 3 बार गुल, एक ही लाइन के अंदर 3 बार लफ्ज़ गुल इस्तेमाल। चले इधर वाले, अगर आप नहीं बता सकते फिर इनको दे देंगे 2 नंबर। देनियत माशे तो आसान पूछते हैं, आप इधर आके। आपने कहा मुश्किल करें तो मैंने कहा मुश्किल हाँ ये बात भी है, मैंने कहा हज़रत थोड़ा आसान कर दें इसको। चले मैं शेर सुना, आप यहाँ है कोई जवाब देने वाला? यहाँ भी नहीं है, इतना मुश्किल हो गया जी। जन्नत है उनके जलवों से जूयाए रंगोबू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सुवाले गुल। बेसिकली 4 बार लफ्ज़ गुल इस्तेमाल किया और कमाल का शेर है, यानी चारों बार गुल का जो माना है वो अलग है। लाइन एक ही है,
چاروں بار لفظ گل کا میننگ الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جنت جو ہے اپنے ان کے جلووں سے اپنی رنگ اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے. سبحان اللہ. اے گل, یعنی اب بات ہو رہی ہے جنت سے, اے گل ہمارے گل سے ہے, گل کو سوال گل, یعنی اے جنت ہمارے آقا سے جنت کو چاہیے اپنی رنگ و بو کے لیے خوبصورتی. سبحان یہ اعلیٰ حضرت ہی کا, یعنی یہ کمال اعلیٰ حضرت کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور جگہ ہے نا, مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے کہ جس میں آپ نے ایک ہی سینٹنس میں 4 بار لفظ کیا استعمال کیا ہے. کیا, مولانا حسن رضا خان یہ پڑھ بھی چکے ہیں. ہاں وہ پورا شعر سنا ہے نا. کیا جواب درست ہے. غار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. جی آیا بھائی, کیا ذہن میں آیا؟ 4 بار لفظ کیا. یہاں پر آگے آپ نے خود ہی ذہنی آزمائش شروع کرا دی ہے. جی جی اچھا ماحول ہے. ایک لائن آ گئی ہے. ہوگا دونوں میں سے جو پہلے سنا دے گا اس کو 2 نمبر مل جائیں گے, وہ وہی جیت جائے گا ذہنی آزمائش. جی جلدی جی مائک پڑھیں, مائک پہ سنائیں. چلیں مائک دے دیں یوسف بھائی, مائک دیں جلدی دے دیں ورنہ ادھر یاد آ جائے گا. نہیں آ گیا ہے. غار پہ لطف آپ کا ہوگا, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया किया बगैर किया एक किया किया होगा, बे किया किया. یہ تو سب مل کے دھکا لگا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے گاڑی کو. چلو طرز میں سنا دے بھائی. گناہگار پہ جب गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया किया होगा, किया बगैर किया बे ماشاءاللہ. تو یوسف بھائی اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جی اس کا مطلب کہ کیا کمال کی بات کہتے ہیں کہ جب نبی پاک گناہگار پر کرم فرمائیں گے نا, لطف فرمائیں گے, تو کیا بغیر کیا, یعنی جو گناہ کیے ہوئے ہوں گے وہ بے کیے ہو جائیں گے, ڈیلیٹ ہو جائیں گے, اور جو نیکیاں نہیں کی بے کیا وہ کیا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. کیا بات ہے, یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی, اور کیا خوبصورت جملہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے کہ کیا بغیر کیا اور بے کیا کیا ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو آج آپ نے عبدالحی بھائی کی باتیں بھی سنی اور پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. پروگرام کو بھی اختتام کریں گے, چند کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ایکسٹرو. جی میرا نام عائشہ بنت ناصر الطاریہ ہے, میں نور آباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے عابد باپو, کل آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلام فور کڈس سے کیا سیکھنے کو ملا, تو عابد باپو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اسلام فور کڈس سے کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, جس میں نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت سیکھی اور قواعد و مخارج سیکھے. قاری صاحب کی شاباش مجھے بہت اچھی لگی. اور ہاں, دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام, جس میں نے عقائد کے بارے میں سیکھا اور اسلام کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوئی. اور ہاں, تیسرا سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت, جس میں ہمارے پیارے پیارے نعت خواہ ہمیں نعتیں سناتے ہیں. اور چوتھا سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء, جس میں ہمیں اچھے اچھے واقعات سننے کو ملتے ہیں. اور مجھے یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, جزاک اللہ خیرا. آمین. اور ہاں, ہم آپ کو دے رہے ہیں ادیر شاہ صاحب کے دوبارہ. قاری صاحب بھی بڑی والی شاباش لے کر آتے ہیں, کچھ گڈ ہوتے ہیں. اور کیا کیا چیزیں ہمارے پاس پروگرام میں؟ ایکسلنٹ بھی کیا ہے. جی ہاں, مدینہ کر دیا. کیا بات, ایکسلنٹ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج پروگرام میں صلاۃ و سلام ہم شامل کر دیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہاتھ باندھ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا ہے بابا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا ہے بابا چاند.
اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں بز میں ہدایت لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کاوروں کا غوث اعظم امام تو کاوروں کا جلوہ شان قدرت مجھ سے خدمت کیے گا مائک وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا اس ایمان اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم نے یہ کوشش کی 50 ایپیسوڈ تک ہمارا اسلام فور کڈس پہنچ چکا ہے. تو میں عبدالحی بھائی چاہوں گا کہ دعا بھی فرما دیں. مجلس جو ہے کچھ نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو لیکن سب کی محنت ہوتی ہے تو ایک پروگرام تیار کیا جاتا ہے. تو پوری مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ایم سی آر میں بیٹھے ہوئے، جو پی سی آر میں بیٹھے ہوئے، جو کالس وغیرہ دیتے رہے، جو پروڈیوسر صاحب ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں، جو کیمرہ مین ہیں جو آپ کو شاٹ وغیرہ دکھاتے رہے، جو پینا فلیکس وغیرہ بنانے والے ہیں، سب پوری مدنی چینل کی ٹیم کے لیے، کڈس مدنی چینل کی ٹیم کے لیے دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج ہمارے کڈس مدنی چینل کے 50 ایپیسوڈ مکمل ہوئے. اس کام میں جن جن اسلامی بھائیوں نے ساتھ دیا، تعاون کیا، کوششیں کی، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما. اے رب کریم ہمارے مدنی چینل کو مزید ترقیاں عطا فرما. جس نیک مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے مولا ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے راہیں کھول دے. اے رب کریم تمام آنے والی رکاوٹوں کو اپنے کرم سے دور فرما. جتنے ناظرین ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ حاضر ہیں، یہاں جو ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ساری دنیا سے کرونا وائرس کو دور فرما دے.
جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں باعمل حافظ قرآن بننا نصیب فرما. جو حافظ قرآن بن گئے مولا مرتے دم تک قرآن یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا. ہم سب کے حافظوں کو مضبوط فرما, ہم سب کو علم نافع عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو پیارے بچوں انشاءاللہ عز و جل آپ سے کون سے دن ملاقات ہوگی؟ ہفتے والے دن 3 بجے انشاءاللہ عز و جل آپ پروگرام دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے اسلام فور. تو ہو جاؤ بچوں ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھی اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.